ہاں جی، جو پوائنٹ نمبر 13 ہے وہ یہ ہے کہ دنیا پرست جو دنیا دار ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو دنیا کو ہی پسند کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آیا کہ دنیا پرست صرف دنیاوی چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں، وہ آخرت میں نعمتوں سے محروم ہوں گے، جبکہ نیک بندے دنیا میں دنیا کی بھلائی کی بھی دعائیں کرتے ہیں اور آخرت کی بھلائی کی بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کی دعائیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ دعا آپ سب یاد کریں اسٹوڈنٹس، اور اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا بہت بہترین ہے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی دعائیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 14 پر ہے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے والدین کے لیے دعا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اللہ کے حکم کو ایک تو ماننا اللہ کے حکم میں آ جائے گا، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دعا میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے یہ آپ کو آتی ہوگی، یہ کیونکہ چھوٹی کلاسز سے ہی بچوں کو سکھائی جاتی ہے، تو اگر آپ کو نہیں یاد تو آپ یاد کر لیں۔ اور اپنے والدین کے لیے دیکھیے، ہمیں اپنے والدین سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، تو اور ہمیں اپنے والدین کی صحت و عافیت بھی چاہیے، لہٰذا ان کے لیے ہر نماز کے بعد 3 بار ضرور اپنے روٹین میں شامل کریں۔ میں تو اپنے والدین کے لیے کرتی ہوں اور آپ بھی اپنے والدین کے لیے ضرور کریے گا، ٹھیک ہے۔ تو 3 بار بھی اگر ہم ہر نماز کے بعد کریں گے تو 15 ٹائمز ہم دعا مانگ لیں گے اپنے والدین کے لیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پہلے والدین کے لیے، پھر رشتہ داروں کے لیے۔ یہاں پہ مال خرچ کرنے، اب یہاں پہ نا مال خرچ کرنے میرے ذہن میں دعا آ گیا تھا، سوری، لیکن دعا بھی بہت بہترین ہے، اپنے والدین کے لیے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ مال خرچ کرنے کی ترتیب یہ بتائی گئی ہے کہ پہلے والدین کے لیے، پہلے والدین کے اوپر مال خرچ کرنا ہے، پھر رشتہ داروں پر، پھر دیگر جو باقی کے جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو آپ کو لگتا ہے بھائی یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی غربت کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے اور وہ واقعی ایسے مستحق ہیں، تو پھر آپ ضرور ان پہ خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ والدین پر، رشتہ داروں پر اور پھر دیگر حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ نمبر 15 پر ہے کہ انسان اپنی لا علمی یا ناقص علم کی وجہ سے فائدے کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور نمبر 16 پر ہے جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ جائے وہ زوال اور ہلاکت سے بچ نہیں سکتی۔ نمبر 17 پر ہے دین میں کوئی جبر یعنی زبردستی نہیں، یعنی دین قبول کرانے میں کسی پر جبر اور زبردستی جائز نہیں۔ نمبر 18 پر ہے احسان جتلانے، دکھاوا کرنے اور تکلیف پہنچانے سے جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 19 پر ہے قرض کے معاملات کو تحریر میں لانے اور ان پر گواہ بنانے کی تلقین فرمائی گئی ہے، تاکہ کسی بھی طرح کا نا کوئی بھی ایشو کریٹ نہ ہو، نہ تو قرض والے کی جانب سے اور یعنی قرض دینے والے کی جانب سے، اور نہ ہی قرض لینے والے کی جانب سے کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، لہٰذا قرض کے معاملات کو بہترین یہ تجویز دی گئی ہے کہ اسے تحریر کر لیا جائے۔ نمبر 20 پر ہے سود سے حاصل ہونے والے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کا انجام جو ہے مفلسی ہے اور تباہی ہے۔ یہ آپ کا MCQs بھی آئے گا کہ سود کا انجام کیا ہے، تو وہاں پہ جو آپشن آ رہے ہوں گے ان میں سے اگر مفلسی آ گیا یا پھر تباہی آ گیا تو ان میں سے ہم ایک آپشن پر ٹک کر دیں گے، ہم MCQs کی طرف جائیں گے پھر وہ سالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ 21 جو ہے پوائنٹ نمبر، وہ ہے انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، یعنی اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے، اور ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنے اعمال کا جا کے جو ہے حساب کتاب دینا ہے قیامت کے دن، اور وہ جو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جائے گی قبر، یا پھر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اس کا اظہار ادھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں تاکہ، اور اچھے اعمال کرنے کے بعد انہیں بچا کے رکھیں، کسی کی غیبت کر کے، کسی کے بارے میں برا سوچ کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرے۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسے اچھے اعمال پر ثواب ملے گا اور برے اعمال پر عذاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کے علمی اور عملی نکات جو تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ ایکسرسائز کی طرف جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔